انتہائی میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، یہ دنیا ہے فانی، اس میں ہم جتنے بیٹھے ہیں، مال والے یا غیر مال والے، عزت والے یا جن کی گھر میں بھی کوئی قدر نہیں کرتا، اور عہدوں والے اور بغیر عہدوں والے، غریب ہیں، امیر ہیں، سندھی ہیں، بلوچی ہیں، پٹھان ہیں، پنجابی ہیں، عربی ہیں، یہودی ہیں، نصرانی ہیں، مسلمان ہیں، غیر مسلم ہیں، ان سب کو پیغام دے دو کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے، دنیا سے جانے کے لیے آئے۔ یہ بول ہماری سمجھ میں آ نہیں رہا، اور جہاں رہنا نہیں وہ اتنی تیاری ہو رہی ہے کہ فرشتے بھی دیکھ کے حیران ہو رہے ہیں۔ حتیٰ کہ سرور کونین سید الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کے مکان کی حالت دیکھی، نہ ماربل تھا، نہ کوئی بہت عالی شان تھا، کچا مکان، 2 منزلہ چھتا ہوا تھا۔ تو آپ نے اس مکان کو دیکھا کہ مکان کس کا؟ کہ فلاں کا۔ کہ اس کو موت یاد نہیں؟ اللہ، اسے موت یاد نہیں۔ اب وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھتا تھا، وہ نے یوں نہیں کہا کہ یار یہ سمجھ نہیں آئی مولوی کی بات، بیوی کی آ گئی، ساس سسر کی آ گئی، اپنوں کی آ گئی، پرانی مولوی کی بات سمجھنا ہے، کہا کہہ رہو مولوی، ہاں کہا کہہ رہو مولوی، یا کہا کہہ رہو مولوی، بس یہی جملے میں لے کے ڈوب بیٹھے، سب کی بات سمجھ آ گئی۔ وہ صحابی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو سمجھ آ گئی، حضور کیا گئے کہ اس سے قبر یاد نہیں، موت یاد نہیں۔ نہ بیوی سے پوچھا، نہ مشورہ کیا، نہ فتویٰ لیا، پھاوڑا پکڑا، پہلی دیواریں ڈھائی، چھت ڈھا دی، دوسرا میں بالکل چٹیل میدان کر دیا۔ اور یوں حاضرین رحمت عالم سے اس کو بالکل سادہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں عرض کیا یہ مکان ڈھا دیا، گیر دیا مکان نے۔ کچھ عرصے کے بعد پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ گزر ہوا، دیکھا وہاں تو مکان ہی کوئی نہیں، فرمایا یہاں تو مکان تھا۔ کہ جی آپ کی یہ بات سن کر اتنا شرمندہ ہوا، وہ مکان ہی ڈھا دیا، جھولی پھیل گئی۔ فرمایا جہاں نظر آ جائے کہہ دینا حضور دامن پھیلا کے تجھے جنت الفردوس کی بشارت دے رہے ہیں۔ اتنی ساری یوں جنت مل گئی، نہ مشورہ لیا اور نہ وعدے ہوئے جی کل بچوں کی شادی کر کے کروں گا، یہاں کہنا داڑھی رکھو بھائی انشاءاللہ تعالیٰ ابھی عمرہ کراؤں جا کے پھر رکھوں گا، تو پہلے عمرے کی جتنی زندگی سب نافرمانی والی گزاریں گے، اگر عمرہ کرنے کے بعد بھی توفیق نہ ملی، اگر عمرہ کرنے کی مہلت ہی نہ ملی۔ اللہ کے راستے وقت لگا لو، بس بچوں کے فرض ہے، جس نے بچیاں دی ہیں وہ فرض علیحدہ، یہ دین کے کام کا فرض علیحدہ، اس فرض کو پورا کرتے جتنی دیر فرض کو چھوڑے گا اللہ کی طرف سے کاروبار پر، جد پر، جان پر، زندگی پر، صحت پر نحوست بڑھتی رہے گی۔ پر یہ امت تو اللہ کو ناراضگی والے کام کرنے نہیں آئی تھی، اللہ کو ناراض کرنے والے کام نہیں کرنے آئی تھی، اللہ کو راضی کرنے والے کام آئی تھی۔ قدم قدم پہ امت ناراض کر رہی، اور امت ہے کس کی؟ اللہ۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قبر مبارک کے اندر اتارا گیا تو صحابی رضی اللہ عنہ نے دیکھا آپ کے ہونٹ ہل رہے ہیں، تو انہوں نے حضور علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا، اندازہ لگایا حضور کچھ کہہ رہے ہیں، دنیا سے چلے گئے، 2 دن ہو گئے دنیا سے گئے، پردہ فرما گئے قبر مبارک ہے۔ اب عائشہ رو رہی ہے، یقین ہو گیا اب دنیا کے اندر ہماری ملاقات نہیں ہونے کی۔ سیدہ فاطمہ کہہ رہی آپ کی جدائی کے بغیر زندگی کیسے گزرے گی؟ حسن حسین رضی اللہ عنہ دیکھ کے کہہ رہے ابا ہمارے نانا کو کہاں مت لے کے جا رہی؟ اب روزہ انور میں قبر مبارک میں ہونٹ ہل رہے، انہوں نے لگایا یوں کر کے کان، تو ہونٹ میں سے آواز آئی اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی، اللہ میری امت کی مغفرت فرما، میری امت فرما۔ آج سے 3 جمعے پہلے میں بیٹھا تھا امداد العلوم میں، مولانا عبد الکریم ندیم کے ہاں ان کا اجتماع تھا۔ 2 اسٹیج پاکستان کے اندر بڑے بھاری ہیں، ایک خانپور کا ایک بینپور کا۔ یہ جتنے تم عوام سننے والے بیٹھے اتنے وہاں علماء بیٹھے ہوتے ہیں اسٹیج کے اوپر، بڑے بڑے شیخ الحدیث پاکستان کے خطباء، فقہاء، صلحاء سارے۔ اب میں نے عبد الکریم ندیم صاحب سے عرض کی، میں نے کہا حضرت یہ حدیث صحیح ہے؟ اگر آپ اس کو حکم دے کہ آپ نظروں سے گزری تحقیق تو میں سے آگے چلاؤں ورنہ رک جاؤں۔ تو میں نے دیکھا حضرت صاحب منہ پر کپڑا رکھا ہوا اوپر، پھر کیوں سر ہو رہا ہے؟ کہ نہیں اس طرح نہیں۔ میں نے کہا پھر کیسے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پہ کپڑا ڈلا ہوا تھا اور ہونٹوں کی جگہ سے کپڑا ہل رہا تھا، تو صحابی نہیں کر کے کپڑا چہرے سے ہٹایا، تب لبوں سے آواز آئی اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ اللہ وفا دیکھی آپ نے، تعلق ٹوٹ گیا دنیا کی زندگی سے، جڑا ہے آج روزے کے اندر ہمارا عقیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا، صلی اللہ علیہ وسلم جو روح اور جسم اللہ نے دنیا میں دی تھی اسی روح اور اسی جسم کے ساتھ آج بھی روزہ انور میں زندہ ہے۔ فرق یہ ہے پہلے ڈائریکٹ سنتے تھے، اب انڈائریکٹ اللہ کی طرف سے۔ پہلے کوئی سامنے بات کرتا جواب دیا کرتے، اب جو بات کرتا ہے خدا پہنچاتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کا ذریعے جواب دے دیتے، اور جو روزہ انور پہ جاتا ہے رحمت عالم خود بھی سن لیتے ہیں اور جواب بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے، پھر آگے ان کے مرید مفتی محمد حسن صاحب، اور میں نے بھی کسی سے فرما رہے تھے کہ کسی اللہ والے نے خواب دیکھا کہ مدینہ شریف میں قبرستان میں سے جنت البقیع میں سے قبریں پھاڑی جا رہی ہیں اور کچھ روحوں کو نکال کر
نکالا جا رہا ہے اور کچھ روحوں کو ان کے اندر ڈالا جا رہا ہے. تو جب بیدار ہوئے پتہ لگا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا تابع دار ہے کہیں بھی فوت ہو جائے اسے حدیث پڑھنے کے بعد حضور کے قریب کر دیا جاتا ہے, اور جو حضور کی سنت کا مخالف ہو مدینے میں بھی فوت ہو جائے اسے اٹھا کے نافرمانوں کی قبروں میں ڈال دیا جاتا ہے. مال, اولاد, دنیا داری, کاروبار, کوئی چیز نہیں چلتی. اگر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا معیار ہوتا, اللہ کا قرب پانے کا معیار ہوتا. دیکھ بھائی میرا تو جتنا زور لگے میں تو لگاؤں گا, باقی یہاں کیونکہ میرے تو گردے میں اتنی تکلیف ہے. یا مولوی صاحب ہے امجد, تنویر بھائی شبیر, جگہ تہجد میں اٹھ کے یہی دعا کھینچ کے لائی, ورنہ ایک پتھری پسانے میں ایک گردے میں لے کے بیٹھا. میں تو بالکل ڈاکٹروں نے کہا جی آپ کے گردے پہ ورم اور مسانے پر آ رہی ہے, جتنا بولو گے اپنا نقصان ہے, گردہ کھو بیٹھو گے. لیکن جو وعدے کرے وہ کرے کوئی بات نہیں انشاءاللہ تعالی اللہ مدد کریں گے, آپ آ جاؤ. کیا پتہ یہ دعائیں رنگ لے آوے بھائی ہے. آپ لوگوں کے جو کھانے لذت والے اللہ انہیں برکت ڈال دے. لیکن میں آپ حضرات سے عرض کر رہا ہوں میرے محترم دوستوں بزرگوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان چیزوں میں سے کسی کی محتاج نہیں ہے. یہ وزن کی بس ٹھیک ہے, یہ محتاج نہیں. بلال کپڑوں کے بغیر آئے, مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کپڑوں کے بغیر آئے, صدیق ٹاٹ کا لباس پہن کے, علی کے پیر میں جوتا نہیں تھا, عمر نے ساری زندگی بغیر جوتے کے گزار دی. سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر کے اندر 6 دن ہو گئے روٹی نہیں پکتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ پورے مہینے میں 1 مرتبہ گوشت کھایا کرتے, پورے مہینے. ایک دن دسترخوان چھوڑ دیا, کس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پہ 2 سالن نہیں تھے. آج میرے دسترخوان پہ 2 سالن, عمر روٹی نہیں کھاوے گا. آپ کی بیٹی رونے لگی کہ عمر دیکھ تو صحیح 1 سالن ہے, اور آپ نے یوں کر کیا, اور وہ ڈونگا اور جو سالن کا کٹورا تھا اس پہ سے یوں کر کے تری ہلا دی. فرمایا گھی علیحدہ سالن ہے اور گوشت علیحدہ سالن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشت والے سالن میں کبھی ایسے میں نے گھی نہیں دیکھا. پیغمبر کبھی گھی سے روٹی کھاتا, کبھی گوشت سے. 2 سالن میں نے حضور کے دسترخوان پہ کبھی جمع ہوتے نہیں دیکھے. یا تو گھروں کے اندر دھیڑ دھیڑ ہو جاوے, جب کہ یا سوکھی ہنڈی پکا دی, یا دادائی سے خدا کا خوف نہیں آتا بے شام کو. وہ تو دوتوں والا ہو گیا, 80 سال کی اس کی عمر ہے, 20 سال کی بہو کے پیچھے لگے. جب تک اپنے چھوکرے سے طلاق نہ دلوا دے اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی. تم اللہ کا خوف کرو, تم گھر کو اجاڑو مت, تم گھروں کو بناؤ. ہم تو رو میں تھے مولوی جی کہ یہ اپنے بچوں کو حصہ نہ دیں گے, بیٹیوں کو, یا تو ببال پڑھنا بیٹوں کو بھی نہیں دیں گے. جب تک میں 16 نے سلامت بیٹھا تقسیم کوئی نہیں ہوگی, میرے مرنے کے بعد جو مرضی. کیوں؟ تجھے خدا نے حکم نہیں دیا؟ وراثت تیرے ذریعے سے تقسیم ہونی تھی, پوتے کے ذریعے سے نہیں ہونی تھی. بیٹا تو خود مالک بننا چاہتا ہے, وہ تو خود آگے ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہے. وہ تو گھپ گھپ کر رہا ہو کہ اس کا بھی کھا جاؤں, دھی بھی نہ لے, ماں کو بھی مار دوں جیتے جی, سسرال والوں سے بھی بیوی کا حصہ منگوا لوں. یہ تیری قبر کو قبر کے عذاب سے بچاوے گا, حصے دے کے اپنی زندگی میں کر کے جا تاکہ قبر کی راتیں سکھ سے گزار سکے میرے پیارے. کہو کہہ رہو طبیعت ٹھیک نہیں, گھر لگائی کہہ رہی طبیعت ٹھیک نہیں, بابے سے پیسے لے. اب بیوی تیری دوائی کے پیسے بابے سے لے, ہو جا کے سوئے تیرے ساتھ دوائیوں کے پیسے بابے سے لے جا. شرم ہے کہ نہیں؟ حصہ نہ دیں گے بیٹیوں کو, یا تو ببال پڑھنا بیٹوں کو بھی نہیں دیں گے. یہ باتیں تمہارے کام آئیں گی ہمارے مرنے کے بعد. اور انشاءاللہ جب ملاقات ہوگی میدان محشر میں تم کہو کہ عبدالرحمن صحیح مت دے کے گیا تھا, اپنی قبر بھاری ہونے سے پہلے میں سب کچھ بچوں میں تقسیم کر کے آ گیا تھا میرے پاس. ورنہ اللہ کی قسم ایسی موٹی گالی دے, بھائی جی ادھر کو سنو, ایسی موٹی گالی دے دیں گے تمہارے سے برداشت کوئی نہیں ہونی قبر کے اندر تمہاری اولاد. اور نہیں تو اب دیکھ لو سانپ بن کے بیٹھو جداد زمین کے اوپر, یا پوتا اماں مجھے موٹر سائیکل چاہیے, وہ کیا کہہ رہی دادا کے مرنے کی دعا کر, میں تو کہہ رہی کل کا مرتا آج مر جاوے. لئیے یہ قرآن پڑھ کے بخشیں گے تیرے پر. شادی ہوئی ولیمے سے فارغ ہو گئے, بیٹے یہاں آ, یہ 4 مرلے کا مکان ہے, 3 بہنیں اور 4 بھائی حصے دار ہیں. اے بیٹے اب تیری مرضی ہے, اس کے پیسے لے لے, میری تو خواہش یہ ہے کہ تو میری زندگی میں علیحدہ نہ ہو, بعد میں جو مرضی کرتے رہی ہو. ہاں بابا 4 بیٹے 3 بیٹیاں, میرا کیا, 2 روٹیاں وہاں سے کھا لوں گا. اللہ نے تجھے حصہ دیا, جب تک آپ نے اپنی ملکیت رکھنی ہے آپ رکھیے, جتنے آپ کا حصہ بنتا ہے, جتنا آپ کا حصہ بنتا ہے اس کو رکھیے. اللہ نے آپ کی ملکیت رکھنی ہے, جتنا آپ کا حصہ بنتا ہے آپ رکھیے, آپ بچوں میں تقسیم کیجیے. بیٹیوں نے معاف کر دیا, کبھی بیٹے نے بھی معاف کیا, یہ دین ہے. کیونکہ آج میں راگ تھوڑا سا ترنم کم لگاؤں گا, مجھے ویسے ہی آ کے کرنے کے ملنے ہیں. اصل سیرت یہ ہے, اصل پیغام, اصل تقریر یہ ہے. یہ تو میں ترنم کے اندر تقریر کروں گا, یہ تو فن ہے, بیان اصل یہ. اتنا بڑا شبیر نے خرچہ کیا, بھر کے لفافے فیسوں کے ہمیں دے گا, ہم کوئی حرام کھا کے جاویں. راستے میں دھند پڑی, روڈ بند, گاڑی کہیں تک آ جاوے, تم تو موج مستی میں حکم کی کھڑکیاں لگاؤ گے, ہمارا تو جنازہ بھی کوئی پڑھنے نہیں آئے گا. بھائی اپنے اعمال کی, اپنی نیکیوں میں وزن چاہتے ہو اور اعمال کی قبولیت چاہتے ہو, تم دنیا کے اندر دنیا داروں کے حق ادا کرو, اللہ تمہارے میرے حق ادا کرے گا. میرا نہیں مولوی صاحب اگر میں نے زمین دے دی, کھائیں گے کہاں سے, پئیں گے کہاں سے؟ ماں کے پیٹ میں کہا جاتا تھا زمین تھی. نئی جنریشن کی, نئے چھوکروں کی, نئے بالکوں کی ذہن سازی کرو.
یا جس سے پوچھ لو اور یار کام کیوں نہیں کرتا؟ پیسہ نہ ہے، پیسہ نہ. جب یہ ہندوستان سے دھکے کھا کے آیا تھا اس کے پاس تو بکسہ بھی نہ تھا. دھوتیاں اور بنیانے بولے صاحب پہن کے آئے تھے یہ، یوں بات کر لو نہیں صحیح اور بولو تو صحیح ٹھہرو. بوریوں کے اندر اپنے بچوں بالکوں کو ڈال ڈال کے لائے تھے، کیا تھا کھانے کو؟ کسی کے مکان میں پناہ نہیں تھی اور یوں نظریات سے 6 مہینے بعد انشاءاللہ واپس چلے جائیں گے. 76 سال تو ہو گئے ابھی تک واپس کوئی نہیں گئے. اللہ نے تمہاری محنت میں رنگ لگائے. اس محنت کے اندر نماز کے ذائقے تھے. حاجی کہاں گئے ہو؟ مسجد میں گئے بھائی. کہاں جا رہا ہو؟ بکری بیچ کے 3 دن لگانے کے لیے جا رہا ہوں. کہاں جا رہا ہے بھائی؟ 3 دہاڑیاں. اللہ اکبر. مسجد کا کام ہو رہا، اس کے پاس پیسے نہیں. امیروں نے تو 2-2 لاکھ دے دیے، غریب کے پاس پیسہ نہیں. وہ کھڑے ہو کے اعلان کر رہا مولوی صاحب 3 دہاڑیاں لگاؤں گا، تگاریاں میں اٹھاؤں گا. یہ سب سے محنت کرتے ہی پیسہ تھا. محنت کرنا سیکھو. ان بچوں کو پیسے کی لولی پاپ مت دو. چھوکرا باہر جاؤ گے بس اس کے باہر کی تیاری ہے، اللہ بندوبست کر دے. جس نپتے نے یہاں کام نہیں کیا وہ باہر کام کرے گا. جو یہاں تیری ٹانگیں نہیں دباتا باہر سے کمائیاں تیرے دھندے میں ڈالے گا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اپنے بچوں کو دکان سے لینے کی نہیں، بینک سے لینے. کتنی بات سوچ کی بات. تم لوگ کتنے عزت دار لوگ تھے، تم بھی بینک سے پیسہ لینے لگے. سب کی باتیں نہیں کرتا. تیری میری پگڑی تو دین کے نہ ہونے کی وجہ سے، بے برکتیاں ہونے کی وجہ سے، خدا پاک کی نافرمانی ہونے کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان والے طریقوں کو چھوڑنے کی وجہ سے تیری میری پگڑیاں تو گر رہی تھی. ایک مولوی الیاس رحمۃ اللہ علیہ تھا جو ہماری پگڑیوں کو صحیح طریقے سے باندھ کے چلا گیا ہے. میرے بھائی ہمارے پلے تھا کیا؟ نہ منہ نہ آوے تھا، نہ حق نہ آوے تھا. ہمارے ٹھاٹ باٹ عجیب تھے. طلاق دینے میں چٹکی لگانے تھے، گھر بسانے میں 100 سال لگ جاتے تھے. اگر گھر والی کا خیال مرد رکھے تھا تو سگا باپ تانا دے تھا، اوئے یہ کیا کر رہا، ناک کٹوا دی، اب تو اس کی دوائیاں لاوے گا، جا فلانے کے ساتھ بھیج دے، اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاوے گا. اچھا بڑا ہے، میرے ساری زندگی کبھی سسرال کے گھر کا پانی نہ پیا، تب اپنی لگائی کو چھوڑنے جا رہا ہو. یہ کون کہہ رہا تھا؟ جس کو دین کا پتہ کوئی نہیں تھا. میرا اس معاشرے کے اندر جس طرح آپ نے زمین پر محنت کر کے اتنے کھیت کھلیان کو ہرا بھرا کر دیا. ایک ہستی آئی تھی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ کے پیروکار، پھر آپ کے غلام، پھر آپ کے غلاموں کے غلام آئے تھے. پھر ان میں ایک مرد قلندر تھا جس کا نام حاجی عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ تھا. حضرت کے خادم خاص تھے، حضرت کے خادم خاص سے تہجد کے وقت رو رہا اور یوں کہہ رہا اللہ اللہ میں تیرے سے نہ اولاد مانگوں نہ تیرے سے مکان مانگوں. مجھے پتہ ہے میری نسل ختم، آگے میرا نام لینے والا کوئی نہیں. اللہ میں تیرے سے نہ بیٹا نہ تیرے سے بیٹی مانگوں. اللہ میں تجھے کہتا ہوں مجھے نبی کا غم دے دے، مجھے حضور کی فکر دے دے. اللہ اکبر. فرمایا غم بھی دوں گا، فکر بھی دوں گا. دین کا کام کرنے والے، قیامت تک آنے والے دین کا کام کرنے والے، ہر مسجد میں، ہر گاؤں میں، ہر کوٹھڑی میں، ہر مکان میں، ہر ڈیرے، ہر بیٹھک کے اندر لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے والا پیدا کر دوں گا. اور مجھے کبریائی کی قسم تیری سگی اولاد بھی تیرا اتنا تعارف نہ کراتی، دین کی برکت سے میں اپنے بندوں سے تیرا اتنا تعارف کرا سکتا. تم کیا جانو اللہ کیا ہے؟ تم کیا جانو اللہ کی حقیقت کیا ہے؟ تم کیا جانو اللہ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے تو بس وہی دیکھا کہ خدا روٹی دے وے، روٹی مکان دے وے. اتنی یہ زمین پڑی ہوئی ہے، اس بنجر کو آباد اس نے کیا، پانی کی نہریں اس نے نکالی، اجڑے درختوں پر خزاں میں بہاریں اس نے دی، کائنات کے کتنے پھول ہیں مختلف خوشبوئیں اس نے دی، کتنے پھل ہیں مختلف ذائقے اس نے دیے، کتنے خوش میوے پیدا کیے، کتنی مورتیں صورتیں. ایک گھر کے اندر ایک ماں کے 4 بال ہیں، 4 بچے، ہر کا رنگ علیحدہ، صورت علیحدہ، سیرت علیحدہ. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ہم نے اللہ کی رحمت والی وسعتوں کو اور اس کی رحمت کے دریا کو ایک کوزے میں کہ بس میں ہی ہوں، نکلو میرے پیارو. آج اللہ کی قسم مولوی امجد صاحب اس بچے کی گفتگو سن کر آج کلیجہ ٹھنڈا ہوا اور نو دل سے آواز نکلی کہ ابھی وہ مائیں موجود ہیں جن کے دودھ کے اندر اللہ نے تاثیر رکھ رکھی. ابھی وہ مائیں موجود ہیں کہ جن کے سینوں سے دودھ پینے والے قرآن کے وارث بنیں گے. ورنہ بھائی اندھیروں نظر آ رہا دھارے میں کہیں روشنی ہے. جسے دودھ پلایا اس نے چٹیاں پکڑ لی، جس کی انگلی پکڑ کے لے کے چلے اس نے سن میں جوت مارنے شروع کر دیے. ہمارے پاس بچہ کیا میرے یارو سوائے شرمندگی ندامت کے؟ کوئی اپنے بالک کا تعارف کراوے کسی کو؟ کہا کر لے بیٹے بس چھوڑو جی کوئی بات، ایک سکول سے بھاگ گو، ایک مدرسے سے بھاگ گو. کہا وجہ ہمارے پاس بیٹیوں نے مردیوں کی شادیوں کے پیغام دینے شروع کر دیے. باپ کے سر جھک گئے، میرے لاڈلے اور میرے چاند خدا کے واسطے دنیا کے ہر فیصلے خود کریو لیکن شادی والا فیصلہ اپنی مرضی سے نہ کریو. کورٹ میرج لو میرج تجھے قانون اجازت دیتا ہے. خدا پاک کی قسم جب بیٹا کورٹ لو میرج کرتا ہے خاندانوں کی پگڑیاں زمین کے اوپر گر جاتی ہیں. یا فیصلہ اپنے ماں باپ کی جھولی میں ڈالیو میرے چھوکرے میرے پیارے کہ نہ امی اگر آپ چاہیں آپ جہاں مرضی آپ چاہیں جانور سے کر دیں مجھے قبول ہے. ماما تو ٹھنڈیاں چھاواں
ماں کی دعا تو آسمان کے فرشتے نہیں روکتے. باپ آنکھ اٹھا کے دیکھے, اس کے آنکھ کی حیا کو آسمانوں پر پہنچنے کے لیے فرشتے راستے چھوڑ دے رہے ہیں. ان سے کبھی پنگا نہ لیو, ان سے کبھی جھگڑا نہ کریو. ان کی وکالت مصطفیٰ کر رہے ہیں اور ان کا دفاع خدا کر رہے ہیں. بے شک کمزور ہیں, بے شک ایک بال بھی سر میں داڑھی میں ان کے کالا کوئی نہیں, بے شک بات کرنے میں 10 مرتبہ کھم کھم کریں, روٹی چاہ پانی پیتے کھاتے روٹی کپڑوں پر گر جاوے, لیکن ان کے دفاع کیا ایٹمی میزائل کرے گا جو اللہ ان کا دفاع کرتا ہے. ان کو نہ چھیڑ لیو, یہاں یوں کہنو کر پنگو نہ لے لیو یہاں پہ بھائی. تو دنیا کی زندگی ان کے لیے تنگ کر کے دیکھ, خدا قبر کی کوٹھڑی تیرے لیے تنگ کر دے گا میرے. یہ دین ہے, یہ پیغام ہمیں کس نے دیا؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سیرت ہے. حضور آئے, چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے, ابو جہل کے ہاتھوں میں کنکریوں نے کلمے پڑے, ماں آمنہ نے دیکھا کمرے میں دھند چھا گئی, کیسر و کسرا کے محلات نظر آ گئے, حلیمہ کی اونٹنی دوڑنے لگ گئی, بکریوں میں دودھ آ گیا, ام معبد کے گھر میں سویرا ہو گیا, ابو ایوب انصاری کے گھر کا بیڑا آباد ہو گیا. یہ شان مصطفیٰ ہے, پروگرام ہے مصطفیٰ. کبھی ابو جہل کے دروازے پر مار پڑی صدیق اکبر کو بدھ کے دن, مار پڑی صدیق اکبر کو بدھ کے دن. اور جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ملنے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, چہرے کی حالت بگڑی ہوئی, نظر نہ آئے صدیق کی شناخت, نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. نہ دوائی کا پوچھا, نہ ہلدی کا پوچھا, نہ دودھ کا پوچھا, کچھ نہیں, سیدھے بیت اللہ کے سائے میں چلے گئے. جھولی پھیلائی, پیوند والا کرتا دامن پھیلایا. اللہ, صدیق کی حالت دیکھی نہیں جاتی. اللہ, جو دین آپ نے مجھے دے کے بھیجا ہے اس کے دفاع کے لیے آج یا ابو جہل عمر بن حشام دے دے یا عمر بن خطاب دے دے. اللہ میری رائے اگر تو پوچھتا ہے, اللہ میرا انتخاب عمر بن خطاب کا ہے. اللہ آج محمد کا دامن اور آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں. اللہ صدیق کی مار میرے سے دیکھی کوئی نہیں گئی, اللہ بھیجے. اللہ اکبر. شام کو رسول اللہ نے دعا کی, صبح عمر کے نبی کے قدموں کے اندر عمر بن خطاب بیٹھا ہوا تھا. میرے محترم دوستوں بزرگوں, اظہار محبت علیحدہ, اقرار محبت علیحدہ. سننا میری بات, ابھی جو نعت خان بھائی نعت پڑھ رہو, تاج تو تخت میں یہ اظہار ہے, غلامی رسول میں اظہار ہے, موت بھی قبول اظہار ہے, جو ہونا اس کے مصطفیٰ تو زندگی فضول اظہار ہے. اور یا بچوں جو تقریر کر رہے ہو کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ کاٹ دو, ہاتھ میں میخیں گاڑ دو, سلطنت کو ٹھکرا دیا, بیٹی حسین کو ٹھکرا دیا, یہ اقرار محبت ہے میرا. یہ اقرار کا, یہ اظہار کیا محبت کا. یہ نعت خان نے اقرار کی, اقرار آیا, مانتے نبی کو جی مانو, 2 دفعہ کہو گے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. یہ تو کرائے اقرار کرتے حضور خاتم النبیین, مانو بھائی حضور کو خاتم النبیین. نبی کے بعد کوئی نبی آئے گا بھائی؟ ہاتھ ہلا کے کو آئے گا نبی؟ قیامت تک نبی کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبوت قیامت کی صبح تک کس کی چلے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی. جو آگے دعویٰ کرے وہ سچا ہوگا جھوٹا بھائی؟ زور زور سے, جو سچا وہ جھوٹا. جو حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے اور کہے کہ حضور کے بعد بھی جو نبی ہے وہ غلام احمد میں ہوں, بھائی مانو گے اسے؟ اس کی لترول چھترول کرو گے, اس کی مخالفت کرو گے؟ جن طریقے سے وہ اپنی نبوت کا اظہار کر رہا ان راستوں کو بند کرو گے؟ کون کون کرے گا انشاءاللہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت والا پیغام پھیلاؤ گے دنیا کے اندر, کون کون پہنچاوے گا انشاءاللہ؟ یا کیا اقرار ہے, اب اظہار کیا؟ اب اظہار سن لو. گھر گئے ہو, گھر گئے, ہم سارا کنبہ پڑھا سو رہا, کوئی ٹی وی کے آگے منہ لیٹا ہوا موبائل, بھائی میں نماز پڑھ لی, انہوں نے کہا غلام یہ رسول میں موت, نا کیا تو اقرار ہے, اظہار. یہ اس غلامی کا اظہار عشاء کی نماز میں, مغرب کی نماز میں, عصر کی نماز میں, ظہر کی نماز میں, فجر کی نماز میں کر. اقرار تو تھا. ابھی میں نے بھی کہا, آپ نے بھی کہا غلامی رسول میں. اظہار کیا ہے؟ کبھی مصلی پہ کھڑا نظر آئے, کبھی اللہ کے ذکر میں نظر آئے, کبھی حلال کماتا نظر آئے, کبھی اولاد کی تربیت کرتا نظر آئے, کبھی اللہ کے دین کو پچاتا نظر آئے, کبھی دین پر خود عمل کرتا ہوا نظر آئے. یہ اظہار ہے. اب مسلمان ہے جی, مسلمان کیا ہو؟ کلمہ پڑھ دی ہم نے مسلمانوں نے, بس کلمہ یہ ہے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چمڑے کیوں توڑوائے, سمیہ کی شرمگاہ پہ برچھی کیوں پڑوائی, کہتی مسلمان ہے. نبی کے سامنے 1400 سال پہلے اقرار کر رہی. اور اس وقت میرے عزیزوں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تو دور کی بات ہے, مکے کے مشرک مدینے کے منافق بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹ بولنے سے کترایا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کے سامنے ہم نے جا کے جھوٹ بولا تو اللہ خود نبی اپنے نبی کو سچ بتا دے گا. صحابہ کی کیا مجال تھی حضور سے جھوٹ بولے؟ اس لیے ایک صحابی سے غلطی ہو گئی, حضور کی خدمت میں, یا رسول اللہ میرے سے غلطی ہو گئی.
فرمایا انجانے میں ہوگی کہ نانا حقیقت کے اندر ہوئی؟ آپ نے فرمایا نہیں انجانے میں ہو گئی کہ نہیں اللہ کے نبی حقیقت میں ہوئی. آپ ڈالنا چاہتے تھے تیرا معاملہ اللہ کا سور، لیکن وہ اللہ سے ڈر رہے تھے. اللہ کے نبی غلطی ہو گئی. آپ نے فرمایا انجانے میں ہو گیا ہوگا، خواب میں ہو گیا حقیقت میں. فرمایا پھر جو شریعت 1400 سال کے بعد ہے وہی شریعت آج غلامان محمد کے اوپر بھی چل کے رہے گی. یہ نہیں کہ اپنوں کو چھوڑ دیا. ابھی الیکشن آئے گا، دیکھنا انشاءاللہ کسی کو کرسی پہ ساتھ بٹھانے گے اور کسی سے ملاقات کا ٹائم نہیں ملے گا. اور سلیکشن جب ہو جائے گی، اب تو تمہاری موتوں میں، تمہارے جنازوں میں، تمہارے ختموں میں، تمہارے نکاحوں میں، تمہارے بیماروں کی عیادت کرنے کے ہسپتالوں میں چمکتے دمکتے نظر آئیں گے. اور جب بڑھ گیا بھینا اور حاجی صاحب جیت گو اور نمبردار صاحب نے ووٹ لے لیے، ارے کہاں کو بیٹھو ہو، حکم فرماؤ. ارے بچہ پکڑا گیا ناجائز، میں تو شہر میں ہوں نا بیٹھا لوگ آئے اس کے اندر. مولوی صحیح کہہ رہا ہو نا بھائی؟ بیٹھے گا گھر. یار آپ کی مہربانی مسلو بڑھ گو. اور وہاں دیکھا وہاں پلو بھاری رکا لکھ کے دے گا، لال رنگ کی نشان، پیلے رنگ کا علیحدہ، ہرے رنگ کا علیحدہ. تھانے میں پہلے پہنچا رکھا. ہاں لال رنگ کا آوے تو جوت پھیرنے شروع کر دیے، ہرے رنگ کا آوے تو اتنے پیسے لے لیے، نیلا آوے تو تھانے سے باہر نکال دیو. یہاں تو کہہ رہا تھا نہیں حاجی صاحب وقت ہمارے قدموں میں، ہم بڑے ہو میرے واسطے دعا کر دو. اگر حاجی صاحب پریشانی میں اچھے وہاں بیٹھ جاؤ صاحب مصروف ہے، چاہ پی رہو، میں بات کروں گا، پھر میں تمہیں اندر بلاؤں گا. صاحب کہہ رہو کل کام ہو جائے گا. اب وہ کہا کہہ رہو اپنے پوچھ رہا اپنے سیکٹری سے ووٹ دیو نہیں کہ دیو. انہوں نے کہا آپ کو نہیں دیا، اس کے بھائی نے رگڑے پھرنے تھے میرے 4-5 اور. یہ تو ہماری حالت ہے. ڈر اللہ سے. ووٹ عبادت ہے، ووٹ ایمان کا حصہ ہے. خدا پاک کی قسم اگر پیسہ 2 نمبری جگہ پر 2 نمبر پر خرچ کرنے پر خدا کی پکڑ میں آویں گے. اگر حلال چھوڑ کے حرام پینے پر خدا کی پکڑ میں آویں گے. کسی کا حق کھانے پر خدا کی پکڑ میں آویں گے. تو ووٹ کا ناجائز استعمال کرنے پر بھی خدا کی پکڑ میں آئیں گے. میرے عزیز اذان ہو رہی. اذان کیا ہے؟ اللہ عشاء کی اذان ہوئی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. یہ اذان سن لیا آپ نے بھائی؟ اے فون دکھائے میرا بھائی. یہاں بیٹھا فون آیا میں نے دیکھا نکل. اگر یہاں ہوا اگر کسی جانو کو جس کی اہمیت دل کے اندر، اس کا تو فون ٹھہرو باہر جا کے سن رہا. اذان کے دروازہ بند کر دو، ایمرجنسی کال ہے. اور جس کی اہمیت کوئی نہیں، کبھی بند کر رہا، کبھی بیل بند، کبھی الٹا کر کے رکھ رہا. یا مجھے کہنے لگا حضرت فون آیا، میں کہ مجھے پتا ہے پر ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. 15 مرتبہ اللہ نے کالیں کی. آج اللہ اکبر 15 کالیں اللہ نے آج عشاء کی اذان میں، مغرب کی اذان میں 15 مرتبہ، عصر کی اذان میں 15 مرتبہ، ظہر کی اذان میں 15 مرتبہ، فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم 17 مرتبہ. کل 77 مرتبہ آج تیرے میرے پاس اللہ کا فون آیا ہے. 77 مرتبہ. دنیا کے اندر مجھے کوئی ایسا جیون ساتھی دکھا، دنیا کے اندر مجھے کوئی ایسا پیارا دکھا دے. میرے 4 کالوں کے بعد 5ویں کال نہیں کرتا. 5 کرے زیادہ سے زیادہ 10 کر لے گا، یا یوں کہے گا آج میں نے تجھے 20 کالیں کی. جو جگری آ رہا ہے وہ 20 کالیں کر رہا ہے. جو تیرے میری زندگی کا مالک ہے وہ روزانہ 77 مرتبہ تجھے مجھے کال کر رہا ہے. 77 مرتبہ. کسی نے چولہا نہ چھوڑا، کسی نے ہنڈی نہ چھوڑی، کسی نے کھانا نہ چھوڑا، کسی نے کھیتوں کو نہ چھوڑا، کسی نے کاروبار کو نہ چھوڑا، رکشا چلانا نہ چھوڑا، میرے عزیزوں گاڑی چلانا نہیں چھوڑا. اس نے 77 مرتبہ تجھے مجھے فون کیا. اس کی کھلی عدالت دن کے اجالے میں فجر سے لے کے رات 12 بجے تک لگی رہی، پھر رات 12 بجے سے لے کے صبح تک لگی رہی. آجا میرا بندہ پریشان ہے، دور میں کہ پریشانیاں دور کر دوں. بیمار ہے، اپنی بیماریاں دے جا، شفا میرے سے لے جا. مقروض ہے، قرضے مجھے دے جا، فراخی رزق میرے سے لے جا. اے بندہ تنگ دست ہے، آجا میرے پاس آجا. مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، تجھے پتہ ہی نہیں میں تیرے سے کتنا پیار کرتا ہوں. تیرے بولنے سے پہلے میں تیری ساری ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہوں. آجا میرے دربار میں. 3 اللہ کے شعر، 3 اللہ کے ولی ایک جگہ بیٹھے ہوئے. 3 اللہ کے. ایک کا نام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، ایک کا نام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ایک کا نام شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ. بیت چھڑ گئی اللہ والوں کی. یا تو نہ پوچھتے جب سے ورلڈ کپ شروع ہوا، ٹھیک ہے اللہ ہمارے پاکستان کو عزت دے، لیکن انہوں نے ٹھان رکھی ہے وہ قدرت کے فیصلے. بدگمانی نہ لاوے دل کے اندر. ہار جیت تو مقدر ہے اللہ کی طرف سے. اگر چلو بھائی ٹھیک ہے، پہلوان کی للکار پر مقابلہ کرنے کے لیے کھاڑے میں تو ضرور آتے ہیں. وہ ہار جیت تو اللہ کی طرف سے ہے. اللہ ہمارے پاکستان کو ہر میدان میں عزت عطا فرمائے. اللہ ہمارے فلسطین کی حفاظت فرمائے، وہاں کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. دوستو اب جہاد فرض ہے. چلو جانکاری دے سکتے کردار کا تو فرض کر لو اپنے پر.
کتنی محبت کر رہا اللہ بندوں سے. 3 خدا کے ولی حرم کے اندر بیٹھ 3 اللہ کے ولی حرم کے اندر بیٹھے ہوئے, توبہ پر بیٹھ چھڑ گئی. یا تو ماشاء اللہ ڈیرے پہ چلے جاؤ, گھاس پانی ہو رہا ہو, کھیتوں میں پانی لگا, میچ کا کیا بنا میچ, ارے ورلڈ کپ وہ لے جائیں گے, وین دی مین آف دی میچ وہ لے جائیں گے, تب بیوی کی چوڑیاں ہار کے بیٹھ گئے بھائی. اور تو اور مولوی جی اللہ معاف فرماوے, لوگ کھوتا گاڑی بھی شرطوں پہ لگا کے ہار کے آ رہے ہیں. اگر پاکستان جیت گیا تو میں تیری 3 جہیز بنا کے دوں گا, اگر ہار گیا تو میری 3 جہیز بنا کے دے گا. اس جہیز کے اندر مسلح بھی آئے گا, بھانڈے بھی آئیں گے, برتن بھی آئیں گے, اور برتنوں کے اندر کھانے والا بد کردار تو بنے گا, ابا یزید بستامی نہیں بنے گا. اس مسلح پر نماز پڑھنے والی دنیا دار بنے گی, خدا کی قسم وقت کی رابعہ بصری نہیں بنے گی. حلال کماؤ اور حلال اپنے گھر میں لاؤ. جن کو تم نے خون پسینے کی کمائی سے جوان کیا اور انہیں پڑھایا لکھایا, ان کو سمجھاؤ بیٹے جب تیرا دادا پاکستان آیا تھا اللہ کی قسم ہمارے پاس تو ایک آنا بھی نہ تھا. آج اللہ نے باغ بہار لگا دیے نماز کی برکت سے. تیری دادی قرآن پڑھتی رہے تھی اور تیرا دادا مسجد میں جھاڑو دے رہا تھا اور تسبیح پکڑ کے رات کو مصلے پر اور صبح سورے مصلے پر. سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ مصلے پر بیٹھی کب؟ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے. بیویاں کہاں تھی؟ پہلے نبی سے پہلے شور سے مصلے پہ بیٹھی ہوئی. یا تو زور میں نظر نہیں آتی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لے گئے, حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ مصلے پہ بیٹھی ہوئی ہے. اور جویریہ کیا کر رہی؟ اللہ کا ذکر کر رہی. یعنی نماز سے پہلے مسجد نبوی میں صحابہ انتظار میں یا پہلے مصلے پہ بیٹھی ہوئی ہے. نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے, سورج نکل گیا, اشراق کی نماز ہو گئی, دن چڑھ گیا, سورج میرے عزیزوں گرمی برسانے لگا, حرارتیں اس کی گرم ہو گئی, چاش کی نماز ہو گئی, 2-2.5 گھنٹے گزر گئے. سید سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے عزیزوں حجرے مبارک میں تشریف لائے اور آ کے آپ نے پردہ ہٹا کے دیکھا سیدہ جویریہ مصلی پہ بیٹھی نظر آئی. 2.5-3 گھنٹے میں 2.5-3 گھنٹے. اے جویریہ جب سے میں گیا اس وقت سے جی مصلی پہ بیٹھی, اٹھی تو نہیں, کوئی تقاضا تو نہیں ہوا, کوئی حاجت تو نہیں ہوئی, نہیں. کیا کر رہی تھی؟ اللہ کا ذکر کر رہی تھی. اللہ دریائے کرم جوش میں آیا اور میں جویریہ میں تجھے ایسے کلمات نہ بتا دوں جنہیں دن میں 3 یا 4 مرتبہ پڑھ لیا کر, تیرے سارے دن کے ذکر سے کافی ہو جائے گا. سیدہ جویریہ حضور کی طرف ہم نمو کرنے لگی. توضحا کے چہرے والے بتا کیا بات ہے؟ کہا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. اے میری جویریہ 3 مرتبہ پڑھ لیا کر, جتنی دیر تو نے دن بیٹھ کے 2.5 گھنٹے اللہ کا ذکر کیا, یہ 3 کلمے 3 مرتبہ پڑھنے سے یہ 2.5 گھنٹے پہ حاوی ہو جائے گا. یہ تربیت ہوتی تھی گھر کے اندر. شوہر بیوی سے رشتہ دیکھنے جاوے تھے آج سے 20-25 سال پہلے. اب تو جہاں چلے جاؤ ماشاء اللہ کیا کرے, ارے گھر کی تربیت ایسی کی, شوہر کو الو بناوے گی, سسر کو پاگل بناوے گی, ساس کو پاگل. ان مولویوں نے خدا کا خوف کرو. آ جائے میری ساس بہت بولتی ہے, انشاءاللہ ایک تعویذ دوں گا, فکر نہ کر, لیکن نماز شرط ہے, ٹھیک ہے, روزے بھی رکھیو, شیرنی پہ دم بھی کر کے, شیرنی بھی اللہ کے راستے میں تیری خیرات کرنی. ارے بس سے پوچھو تو صحیح کہ ساس تجھے کیوں تنگ کرے. یا تو نبوتے جب سے ورلڈ کپ شروع ہوا ٹھیک ہے, اللہ ہمارے پاکستان کو عزت دے, لیکن انہوں نے ٹھان رکھی ہے وہ قدرت کے فیصلے, بدگمانی نہ لاوے دل کے اندر, ہار جیت تو مقدر ہے اللہ کی طرف سے. اگر چلو بھائی ٹھیک ہے وکالت کروں گا, جب یہ دیکھے اپنی دھیوں کا سرننگا تو نہیں یہاں تکلیف ہوگا بھائی. جب کھلا گلا دیکھے تو ان کے آگ لے جاوے کلیجے میں. جب بے نمازی باتھ روم میں سے ٹٹی خانے میں سے نکل کر بغیر ہاتھ دھوئے روٹی کے چگیر کو ہاتھ لگاوے, خدا پاک کی قسم جس کی عمر 70 سے 80 کے درمیان ہے وہ تو جیتا جی مر جاوے. یہ پھونکتی تیرے سسر کے اندر جو کہہ رہا تھا نہ ہماری ماں نے کبھی بغیر وضو کے اٹا پکایا, ہماری دادی بھی نماز پڑھ کے روٹی پکایا کرتی تھی, لذت تھی. یہ رونا ہر گھر کے اندر ہے. اگلی بات کو ناراض تو نہ ہوگے بھائی, مولوی صاحب کہہ دوں بھائی تم نے 4 ٹرک جہیز بھر کے لیے تم نے بات کرنے کے اپنے آپ کو قابل چھوڑا. 125 بھی تم نے مانگے, 2D کاریں بھی تم نے مانگی, ہاں بابا 4 تولے سونا بھی مانگو, اور ملنی کی رسم پر گرم چادر بھی مانگی.
نندویوں کے کپڑے علیحدہ ہیں جی، دمادوں کے علیحدہ، پھوپھیوں کے علیحدہ، جٹھانی درانی کے علیحدہ. وہ اتنا بڑا بھوبا بھر کے لائی باپ کا کلیجہ کاٹ کے، وہ سورے کی بات سنے گی؟ وہ ساس کو کے بولنے دے گی؟ وہ کہے گی اتنا لے کے آئی ہوں، خبردار میرے اگے بولے، جانور بن کے رہی ہو تو سکھ سے روٹی ملے گی. انسان بن کے مجھے گھور کے دکھایا نا تو پھر میں اسے بھی لے جاؤں گی، جو لے کے آئی ہوں وہ بھی لے کے چلے جاؤں گی. دبا چوٹ ہو جائے گا سارے کا سارا. صحیح کہہ رہا بابا جی؟ زور زور سے بولو. صحیح کہہ رہا بھائی کہ نہیں؟ ہاں. اور تم بھی بن 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 نہ کیا کرو. ٹھیک ہے عورت کے حقوق پورے کرنا، اتنا بھی تھوڑے کہ تم گھوڑی بن جاؤ اس اوپر بیٹھ کے سواریاں کرانے لگ جاؤ. نہ ماں کو دیکھو، نہ باپ کو دیکھو، نہ بہنوں کو دیکھو، نہ بھائی، ہر ایک کو اس کے مقام پہ رکھو. میں یوں نہیں کہتا عورت پیر کی جتی بناؤ، لیکن اس کے گھر کے اندر اس کی ذہن کی اتنی وسعت کر دو کہ جب بہن آئے تو سر جھکا کے ملے، ماں آئے تو ہاتھ پھیلا کے ملے. جب میرے بھائی کو روٹی کے وقت میرا بھائی آئے تو اپنا جیٹ سمجھ کے روٹی نہ دے، میرا بھائی سمجھ کے اسے روٹی دے. اللہ جوتا گانٹھنے والے کو جوتا سیکھنا پڑے گا گانٹھنا، تو گھر بسانے والے وسانے والی کو بھی سیکھنا پڑے گا. جوتا گانٹھنے کا طریقہ تجھے موچی سکھاوے گا، اور گھر بسانے کا طریقہ سارے نبیوں کا سردار محمد رسول اللہ سکھائیں گے. میرا 3 اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے، بات چھڑ گئی کہ توبہ قبول کیسے ہوتی ہے. جناب حسن بصری کمول اللہ کے ولی وانو کہہ رہو کہ جب انسان کی آنکھوں سے آنسو نکل جائیں سمجھ لو مالک کی طرف سے رحمت کا چھینٹا پڑ گیا، سمجھو بندے کی توبہ قبول ہو گئی. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے، فرمانے لگے جب انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں سمجھو توبہ قبول ہو گئی. حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے، کہنے لگے جب بندہ توبہ کا پکا ارادہ کر لے، اندھا گناہ کرنے کا ارادہ ترک کر دے تو سمجھو توبہ قبول ہو گئی. اب 3 وقت کے اللہ کے ولی بیٹھے، وہ یوں کہہ رہو یا یوں کہہ رہو. اب تینوں میں سے کوئی کسی کی بات نہ مانے، جس طرح آج کے مولوی نہیں مانتے. مانو بھائی کسی کی بات. حاجی صاحب تسی اتنے ہی ہو نا محلے مسئلہ بن گئی اور حاجی صاحب اتنے بتھیرے نمازی تسی اتنے پڑھیا کو نماز. او ہو وقت نہیں ورنہ تھوڑی سی اور بات کرتا. بیٹھے دین اللہ کے ولی وہ کہہ رہے نہیں نہیں میں نے کتابوں میں پڑھا آنسو نکلے، اور دوسرا کہہ رہا نہیں 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 بھائی رونگٹے کھڑے. رونگٹے کیا ہے؟ توبہ کے اندر کرتے کرتے انسان کی کیفیت تبدیل ہو جائے، یہ بال ہے انگ انگ انسان کا کھڑا ہو جائے اور اپنے اندر انسان اپنے آپ میں ختم ہو جائے، اللہ کے اپنے آپ کو پناہ فی اللہ بس رو دے، اور پھر ایسا رو کے دکھاوے کہ اپنے حال میں نہ رہے اور رونگٹے کھڑے ہو جائیں. یہ کیفیت ہو جاتی. ایک کہنے لگا پکا ارادہ کریں، اب نہ وہ اس کی مانے نہ اس کی، یوں ہو جائے یوں ہو جائے. ایک اللہ والی ایک کونے کے اندر بیٹھی ہوئی تھی، جناب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی اس کے اوپر نظر پڑ گئی اور نہ کہنے لگے بھائی تم آپس کی بحثوں میں رہو گے، فیصلہ کروا دیں. کیا فیصلہ؟ کہ وہ جو ایک بوبو بوبو جانو کیا ہوئے تھی ہے جی؟ بوبو کو دیکھا تم نے کبھی؟ کون تھی یہ بوبو؟ او کبھی پھپھی کی صورت میں، کبھی دادی کی صورت میں، کبھی نانی کی صورت میں یہ بوبو ہوا کرتی تھی. اللہ اس کی گھر میں چلے کرتی تھی، جب بیڑے میں وا کے بیٹھا کرتی تھی خدا پاک کی قسم بچے بھی یہ پوتے دوتے بھی سر کو کپڑا سر پہ ٹوپی ڈال کے آیا کرتے تھے. نانی کو نانا کو سلام کر. یہ بیٹھیاں جو گھروں کے اندر جنہوں نے سوچ لیا کہ پیسہ ہوئے گا تو تماشا ہوئے گا، پیسہ نہیں تو تماشا کوئی نہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بالکوں کے سر پہ ٹوپیاں، آنکھوں میں سرمے لگا کے خوشبوئیں لگا کے دادے کی گود میں ڈالتی. اب تو نا دادا ہاتھ نہ لاوی، دادے نو کھانسی ہے، پتر بیمار ہو جائے گا بیمار ہو جائے گا. جب نسلیں باپ دادوں سے اور نانوں سے بیمار ہونے لگ جائیں پھر ان نسلوں کا اللہ ہی حافظ ہے. پتہ نہیں تمہیں میری آج کی گفتگو سمجھ میں بھی آ رہی کہ نہیں آ رہی. وہ کہہ رہے بوبو بیٹھی، اس بوبو کا نام کیا تھا؟ جناب رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے آواز دی بوبو اے بی بی. اب وہ کیا کر رہی؟ چپ کے بہو کے کمرے میں نہ دیکھے بھائی کیا کر رہی ہے. بہو سالن روٹی لے کے کھا لے، داد خالہ کھا لے، میں نہ کھاؤں بھوک نہ. اور دھی کو کہہ رہی مجھے بازار سے دے بلے لا کے دے دے، اور کہہ رہی ایک روٹی چپاتی. اب اس کے ہاتھ کے اندر زہر ہے بھائی کیا؟ پھر کہ میری عزت نہیں کرتی کھا کرے. وہ کہہ رہی میری عمر 80 سال کی، اس کی ہے 20 سال کی، یہ وہی حرکتیں کرے جو میں 80 سال کی کر رہی. اسے 4 دن تو سمجھا، اسے اپنے پاس 1 سال تو بٹھا، پھر اسے بتا نہ بیٹی اچھا یہ ہے برا یہ ہے. تو نے پہلے دن سے تیر کمان یوں کر کے پکڑ لیا. شور سے بات کر رہی ہے، اے اللہ کیا ہو گیا، میں تو مر گئی، ہمارے تو نصیب پھوٹ گئے اس گھر میں شادی کرنے سے، مجھے کیا پتا تھا. اللہ یہ چڑیل ہمارے گھر میں آئے گی، ہمارے گھر کو اجاڑ کے رکھے گی. میرا بیٹا تو کمرے سے نکلے نا، میرا کمرہ بیٹا. جب بیٹا بیوی کو پوچھتا کوئی نہیں، پھر دعا کر دو جی میرا بچہ میرے بچوں کی بات نہیں کرتا. کوئی اونٹ کسی کروڑ بٹھاؤ تو صحیح بھائی. تم یہ صرف ایک نہیں ہر گھر کا، ہمارے گھر میں بھی یہ مرض ہے. بھلا سسر کا بہو کے کمرے میں کیا کام؟ حاجی صاحب بتاؤ. بابا جی ہے 20 سال کی عمر، تو دیوں والا تو پوتی دوتیوں والا جھانک جھانک کے دیکھ رہا کیا کر رہی. اچانک دروازہ کھولنے کی، پڑھو میری بچیاں تم مدرسہ ختم نبوت سے ولی امجد صاحب سے پڑھ کے آئی ہو، 12-13 عالمیہ بن کے آئی ہو، مجھے بتاؤ سسر تو دور کی بات ہے، شوہر کو بھی اچانک جھانکنے کی اجازت کوئی نہیں.
فتوا اور ہے میرے چاند، فتوا اور ہے. تقوی فتوا تو یہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اور تقوی یہ ہے اگر اس کا جسم کھل جائے تو پردے تنہیں ڈالنے ہو ڈالنے کو. بابو کیا ہوا؟ کہ یہ کہہ رہا ہے کہ بندہ جب آنکھ سے آنسو نکال لے توبہ قبول ہے، یہ کہہ رہا ہے رونگٹے کھڑے ہو جائیں توبہ قبول ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ جب انسان کی کیفیت ہو جائے کہ اندھا گناہ نہیں کروں گا توبہ قبول ہے. وہ کہہ رہی ہے اللہ کے بندے تو اپنی باتیں کر، مجھے کیوں میرے یار سے ملاقات کے اندر پریشان کر رہا؟ وہ کہنے لگے نہیں بی بی تیری مہربانی اسی یار سے پوچھ کے بتا دے توبہ کیسے قبول ہو. رابعہ بصری یوں دھیان کرو اوپر اور ہنسنے لگی. اچھا حسن بصری اگر انسان کے آنسو نہیں نکلیں گے تو کیا اس کی توبہ اللہ قبول نہیں کرے گا؟ اللہ اکبر. حسن بصری رونگٹے کھڑے نہیں ہوں گے. مالک بن دینار کیا اللہ توبہ قبول نہیں کرے گا؟ شفیق بلخی تو نے اندر جھانک کے دیکھا کہ سچی توبہ کری کہ جھوٹی توبہ کری؟ تو وہ کیا کہہ رہا؟ وہ تو کہہ رہا میرے بندوں کو میرے سے اتنا دور نہ کرو، میرے بندوں کو توبہ کے لیے میرے پاس آنے کے لیے اتنی مشقت میں نہ ڈالو. وہ تو کہہ رہا جب بندہ سچے دل سے منہ سے نکالتا ہے اللہ معاف کر دے، ہونٹ اس کے جڑتے نہیں، اللہ سارے گناہوں کو پہلے معاف فرما دیتا. نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ، شان اہل بیت، شان صحابہ، مولانا پیر عبدالرحمن صدیقی صاحب. اب باتوں میں آخری بات آپ حضرات سے کر کے جا رہا ہوں. یہودیوں کو گالی دو بڑھتا ہے، انہیں میرے عزیزوں برا دیکھو بڑھتا ہے. کافروں کو دیکھو، ہندوؤں کو دیکھو، کراڑوں کو دیکھو، کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صورت کے مخالف ہیں. ان کو گالی دے دو، ان کو گستاخ کہہ دو، جائز ہے. میرے عزیزوں اگر وہ گستاخی کر دیں، وہ مکے مدینے کی بے حرمتی کر دیں، قرآن کی بے حرمتی کر دیں، وہ کافر ہے. تم تو جانتے ہو، تمہیں بھی پتا آمنہ کے لال کے شام کا، آمنہ کے لال کا شان کیا ہے، مجھے بھی پتا قرآن کی عظمت کیا ہے، مجھے بھی پتا جو نبی کے طریقے سے منہ موڑے گا وہ خدا اسے اپنے در سے دھتکار دے گا، دنیا آخرت میں اس کا ایمان کا بیڑا غرق ہو جائے گا. وہ تو کافر تھے، وہ تم کھلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کا انکار کر رہے ہیں. تم تو مسلمان ہو، تم تو روزانہ نعرہ لگاتے ہو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. تمہارے سامنے میرے نبی کی زندگی ایک آئینے کی طرح روشن کتاب کی طرح ہے. میرے عزیزو تم بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت تم کیوں کر رہے ہو؟ وہ تو ہیں کافر سارے، ان کی تو بڑھتی ہے، وہ قرآن کو نہ مانے، حدیث کو نہ مانے، حضور کو. ہم تو مسلمان ہو. تیرے میرے نوجوان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی مخالفت کیوں کرنی شروع کر دی؟ تیری میری بیٹی نے اماں فاطمہ کا دیا، اماں زہرا کا دیا، سیدہ خدیجہ کو جو تحفہ پردے کا نبی نے دیا تھا، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. مسرور والوں کو بعد میں کہنا، اللہ اکبر. نروال والوں کو بعد میں کہنا، پہلے اپنی بیوی عائشہ کو کہہ دے، پہلے اپنی بیوی جویریہ کو کہہ دے، اپنی بیٹی زینب رقیہ ام کلثوم کو کہہ دے. اللہ اکبر. چہرے کے اوپر پردہ ڈالو. اگر اہل البیت جیسی غلامان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسی عورتوں کے اوپر پردہ جائز تھا تو تیری میری دھی، تیری میری بیوی ماں کو بغیر پردے کے گھر سے اجازت بغیر پردے کے لیے گھر سے نکلنے کی اجازت کون دے رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا، آپ کی سیرت صورت کا دشمن ہے، اس نے ایسی ہماری ذہن سازی کر دی، اپنے طریقوں کو تو اچھا کر دیا، آمنہ کے لال کے طریقوں کو ہماری نظروں کے اندر برا کر دیا. معافی انہیں نہیں، معافی ہمیں مانگنی چاہیے. وہ تو ہے کافر، وہ تو ہے کافر، انہیں کیا پتا گستاخی ہوتی ہے. اب مسلمانوں کے حضور کی گستاخی کر رہے. خدا سے ہمیں کرنا چاہیے. یہ نہ ہو مالک کے کائنات تیری میری اس لاپرواہی کو دیکھ کر ایسا ناراض ہو کہ رحمت والی نگاہوں سے دیکھنا شروع کر دے. آج اتنی اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، چاہتا خدا پاک کی قسم پتہ نہیں کیا سے کیا کر دیتا. آج کافروں کو بھی ڈھیل دے رکھی ہے. یہ سارے کا سارا آمنہ کے لال محمد رسول اللہ کی جوتیوں کا صدقہ ہے.